بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ دوسرے پارے میں بھی سورہ بقرہ کے مفاہیم جاری و ساری ہیں۔ 17 رکوع پر مشتمل یہ پارہ ہے۔ اس کے آغاز میں تحویل قبلہ کا ذکر ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ 16 17 یا 19 یا 21 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تحویل قبلہ کے بعد کچھ عقل کے ہلکے لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے قبلہ سے پھیر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اصل بات اس کی اطاعت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ دوسری آیت 143 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط کہا گیا، یعنی درمیانی امت۔ کسی بھی چیز کا بہترین حصہ درمیانہ ہوتا ہے۔ تمام امتوں سے سب سے بہتر امت رسول پاک علیہ السلام کی امت ہے۔ اسی کو خیر امت بھی کہا گیا۔ اسی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ کہا گیا اور آپ علیہ السلام کو بھی گواہ کہا گیا۔ اس کے ساتھ قبلہ کے تبدیل کرنے کی حکمت کو بیان کیا کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون منہ موڑتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ پیروی کرنا بہت عظیم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں فرماتا، وہ رؤوف رحیم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ انتظار وحی میں آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اتنی بھلی لگی کہ آیت 144 میں فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ اپنا چہرہ اقدس اس قبلے کی جانب پھیر لیں جدھر آپ راضی ہوں۔ آیت مقدسہ سکھاتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی رضا و خوشنودی ہی منشأ رب ذوالجلال ہے اور حق رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے ان کے بارے میں کہا کہ آپ جتنے مرضی دلائل اور نشانیاں لے آئیں لیکن یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اے اہل قرآن، اگر تم علم کے باوجود ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو ظلم کا ارتکاب کرو گے۔ رکوع کے آخر میں کہا کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، لیکن یہ جان بوجھ کر حق کو چھپانے کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ بلا شبہ حق اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ رکوع نمبر 2۔ ڈائریکشنز اور جہتیں مختلف ہیں، ہر قوم کی اپنی ایک جہت ہے۔ اصل چیز نیکی میں سبقت اختیار کرنا ہے۔ جو جہاں بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرما دے گا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا اے مسلمانوں، تم جہاں بھی ہو، دور ہو یا نزدیک، سفر میں ہو یا حضر میں، تمہارا رخ مسجد حرام کی جانب ہونا چاہیے جس وقت تم نماز ادا کرو۔ تم پروپیگنڈا کرنے والوں سے خوف نہ کھاؤ، تمہیں یہی بات سزاوار ہے کہ تم اللہ ہی سے ڈرو۔ آیت نمبر 151 میں رسول معظم کے مبعوث ہونے کے ذکر کرنے کے ساتھ ہی ان کی اعلی صفات کا تذکرہ کیا کہ وہ تم پر ہماری آیات پڑھتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے ساتھ تمہیں ہر وہ چیز سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ رکوع کی آخری آیت میں ذکر کی فضیلت بیان کی کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر طریقے سے تمہیں یاد کرے گا، اور شکر کرو، ناشکری کی روش مت اختیار کرو۔ دوسرے پارے کے تیسرے رکوع کے آغاز ہی میں ایمان والوں کو صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت صبر والوں کو ساتھ ہوتی ہے۔
سورہ بقرہ کی آیت 154 میں شہید کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں رہ کر شہید کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے تو انبیاء کی زندگی ہماری عقلوں میں کیسے آ سکتی ہے، اور پھر امام الانبیاء کی حیات مبارکہ تک ہماری رسائی کیسے ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، خوف، بھوک، مال کی کمی، بیماریوں، رزق اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ جو آزمائش میں صبر کرتے ہیں ان صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی بشارت ہے۔ آیت نمبر 156 میں بیان کیا کہ مصائب کے وقت اہل ایمان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اس کا ورد جاری رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت، ہدایت اور نوازشوں سے نوازتا رہتا ہے۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں کہا گیا، حج و عمرہ کے ساتھ طواف کی برکتوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کے احکام کو چھپانے والوں پر لعنت کی گئی، لیکن جو توبہ اختیار کر کے اپنی اصلاح پر کار بند رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر کفر کی حالت پر مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور لوگوں کی لعنت کرنے کے ساتھ انہیں ہمیشہ عذاب کی بشارت سناتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ رکوع کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رحمان و رحیم ہونے کو بیان کیا گیا۔ دوسرے پارے کے چوتھے رکوع کے آغاز ہی میں توحید کے دلائل بیان کیے، زمین و آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا اختلاف، بحری جہازوں اور کشتیوں کا دریاؤں سمندروں میں چلنا اور اس سے لوگوں کا فائدہ اٹھانا اللہ تعالیٰ ہی کی عطائیں اور نوازشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے فصلیں اگتی ہیں، اور مختلف قسم کے جانوروں کو پھیلانے والا بھی وہی ہے۔ ہواؤں کو چلانے والا اور بادلوں کو مسخر کرنے والا بھی رب ذوالجلال ہے۔ ان سارے تکوینی دلائل میں اہل عقل کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 165 میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں تو یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو پکاریں گے ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت و طاقت تو اللہ ہی کے لیے ہے، جبکہ ایمان والوں کو پہلے ہی اللہ سے محبت کرنے کا روش اختیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو جھوٹے اور شیطانوں کی دنیا میں پیروی کرتے ہیں، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ باطل سرغنے اور شیطان اپنے پیروکاروں سے بیزارگی کا اظہار کریں گے، تو اس موقع پر پیروی کرنے والے کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے جیسے آج تم ہم سے بیزار ہو، ہم بھی ان سے بیزار ضرور ہوں گے، لیکن یہ ان کی حسرت ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں آگ سے نہیں نکالے گا۔ رکوع نمبر 5 میں دنیا بھر کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ حلال اور طیب یعنی صحت مند چیزیں کھاؤ، حرام کھا کر شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر شیطان کے کارنامے بیان کیے کہ وہ تمہیں برائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے اور اللہ پر بہتان باندھنے کا کہتا ہے جسے تم جانتے ہی نہیں۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جن کے آباء و اجداد غلط راستوں پر اس طرح کاربند ہوتے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ اشیاء کو پسے پشت ڈال کر جاہل باپ دادا کے طریقے اختیار کر کے گمراہی میں بھٹکتے، ان کے لیے ہدایت کی باتیں چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں، دراصل وہ خود ہی بہرے گونگے اور بصیرت سے محروم ہے۔ آیت نمبر 172 میں ایمان والوں کو پاکیزہ حلال کھانے کا حکم دے کر شکر اور عبادت کرنے کا کہا گیا۔ پھر حرام اشیاء کو بیان کیا، نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا خون، نمبر 3 خنزیر، نمبر 4 وہ جانور جن کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پھر مجبوری کی حالت میں سرکشی اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو
تو اس کو زندہ رہنے کے لیے بالکل کم مقدار میں حرام کھانے کی اجازت بھی دی گئی۔ پھر ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو دنیاوی مال کے بدلے آیات میں رد و بدل کرتے ہیں۔ دراصل وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ہی ان سے بات کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور عذاب کو مقدر بنا کر دور گمراہی میں بھٹکے رہے۔ دوسرے پارے کے چھٹے رکوع میں نماز میں مشرق و مغرب کی طرف نہ پھیرنا نیکی نہیں بلکہ نیکی کی حقیقت کو یوں بیان کیا کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں کو برحق مانا جائے، اور اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں اور غلام آزاد کرنے والوں کے لیے اپنے مال خرچ کیے جائیں، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، جب وعدہ کیا جائے تو اس کی پاسداری کی جائے، مصیبت تکلیف میں صبر کو اختیار کرنے اور ان صفات کو اپنانے والے ہی سچے متقی ہونے کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 میں قصاص کے احکام بیان کیے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی کو قصاص میں لیا جائے گا۔ دور جاہلیت کی نسلی نخوت اور قبائل کی برتری جو قائم دائم تھی، ان احکام کے ساتھ اس کی بے خونی کی گئی۔ پھر معافی کی گنجائش کے ساتھ خون بہا کی رخصت دے کر رب کی رحمت کا تذکرہ کیا۔ قصاص کی حکمت زندگی کو بیان کیا۔ والدین اور اقربا کے لیے وصیت کا حکم اور اس میں رد و بدل کی ممانعت بیان کی گئی۔ ان آیات کو منسوخ کر کے بعد ازاں کتاب مجید نے خود سب کے حصوں کو متعین کر دیا۔ رکوع کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے سمیع، علیم، غفور اور رحیم ہونے کو بیان کیا۔ دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کا آغاز ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ پھر روزہ رکھنے کی حکمت تقوی کو قرار دیا۔ پھر جو مسافر اور مریض ہے اس کے لیے گنجائش پیدا فرمائی۔ وہ شخص جو سفر اور بیماری کے ایام میں روزے نہ رکھ سکے وہ دوسرے دنوں میں بھی قضا کر سکتا ہے۔ پھر شیخ فانی یعنی انتہائی بوڑھے مرد اور خواتین کے لیے فدیہ کی سہولت کو بیان کیا گیا۔ پھر رمضان المبارک کی فضیلت کا اظہار ہوا کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے اور لوگوں کو حق و باطل میں تمیز سکھاتا ہے۔ پھر رمضان المبارک میں روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہیں دشوار اور مشکلات سے بچانا چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں بندے اور رب کا بار بار تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت قریب ہے۔ اللہ ہی سے مانگو، وہ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس پر ایمان رکھو تاکہ ہدایت پر گامزن رہو۔ پھر رمضان المبارک کی راتوں میں ازدواجی تعلقات کی رخصت دی گئی، مرد عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، خیانت کرنے والوں کو طلب معافی پر توبہ کی بشارت سنائی، رخصتوں سے فیض یاب ہو کر سحری میں کھانے پینے کی اجازت دی، روزے کے آغاز و اختتام کا وقت بتایا، مساجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے حدود کا تعین کیا، رکوع کی آخری آیت میں ناجائز مال کھانے سے منع کیا، ناجائز طریقے یعنی رشوت و سفارش کے ذریعے حاکموں تک رسائی حاصل کر کے دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے بھی منع کیا۔ دوسرے پارے کے 8ویں رکوع کے آغاز میں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت کو بیان کیا کہ لوگوں کو مہینوں کا پتہ چل سکے، حج کے ایام سے معرفت ہو سکے۔ دور جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ گھروں کی پچھلی جانب سے کوئی آتا
تو اسے نیکی تصور کیا جاتا۔ قرآن نے نفی کی کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کی حقیقت تقوی ہے۔ گھروں میں دروازوں سے ہی آنے کو کہا گیا۔ لڑنے والوں سے قتال فی سبیل اللہ کی رخصت، اور اس میں بھی زیادتی سے اجتناب کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فتنہ کو قتل سے بھی بڑا جرم قرار دیا گیا، اور مسجد حرام کے قریب جنگ کرنے سے منع کیا گیا۔ حدود حرم کا تقدس کا خیال رکھنے کا کہا گیا۔ فتنہ کے اختتام تک جنگ کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے تقدس کو بیان کیا، اور ساتھ ہی رخصت دی کہ اگر مخالفین ان مہینوں کے تقدس کو پائمال کریں تو تم جوابی کارروائی کر سکتے ہو، لیکن زیادتی نہ کرنا۔ اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا، کنجوسی کی، بربادی سے بچنے کی تنبیہ کی، اچھے کام کرتے رہنے کا درس دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ رکوع کے اختتام پر حج و عمرہ کو مکمل کرنے کا کہا گیا، اور کہا اگر تم راستے میں روک لیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور میسر ہو اسے بھیج دو۔ حلق قربانی مریض کے احکام بیان کیے۔ قربانی کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں 10 روزے، 3 حج کے ایام میں اور باقی 7 واپس آ کر رکھنے کی اجازت دی۔ دوسرے پارے کے 9ویں رکوع میں حج کے مہینوں کا تذکرہ فرمایا، اور کہا کہ جو حج کی نیت کرے وہ بے حیائی کی بات نہ کرے، اور نہ ہی حج کے ایام میں لڑائی جھگڑا کرے۔ ایام حج کے لیے توشہ سفر اختیار کرو، اور بہترین توشہ تقوی ہے۔ وہ لوگ جو توشہ سفر نہ رکھتے پھر مانگتے، ان کو ایسا کرنے سے منع کیا۔ قریش دور جاہلیت میں مزدلفہ سے واپس آتے، عرفات جانا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ عرفات میں بھی جاؤ، اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے ہدایت دی ہے۔ استغفار کی تنبیہ بھی کی۔ وہ لوگ جو جاہلیت میں باپ دادا کی تعریفیں کرتے، ان سے کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، بلکہ باپ دادا کے ذکر سے بھی زیادہ۔ پھر اس بات کو واضح کیا کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس بات کی ترغیب دلائی کہ دنیا آخرت دونوں کو طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت بھی اچھی فرما دے گا۔ اللہ کا ذکر تقوی کی ترغیب اور فساد بپا کرنے، کھیتوں اور نسل انسانی کو برباد کرنے والوں کو واضح طور پر کہا۔ اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو دنیاوی مال دے کر رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت میں آنے کو پسند کرتے اور پسند کیا، قرآن حکیم نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا۔ ان مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو لوگ پھسل جاتے، پھسلنے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ رکوع کے اختتام میں کہا کہ جو لوگ بادلوں کی صورت میں یا فرشتوں کی آمد کی صورت میں عذاب کے منتظر ہیں، ان کا فیصلہ بھی چکا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام امور کو اپنی ہی طرف لوٹائے گا۔ دوسرے پارے کے 10ویں رکوع کے آغاز میں بنی اسرائیل پر کثرت سے نعمتوں کا ذکر، ان پر روشن نشانیوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر انہیں کہا گیا کہ جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرتا ہے اس کے لیے اس کا عذاب سخت ہے۔ کفار جو دنیاوی مال و زر سے آراستہ ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ قیامت والے دن تقوی اختیار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے اور انہیں بغیر حساب کے عطا کیا جائے گا۔
پھر اس بات کو واضح کیا کہ شروع میں تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اختلافات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبشرین اور منذرین کو اور کتاب کو بھیجا تاکہ ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ یاد رکھنا، ہدایت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جنت کے حصول کے لیے بہت سی آزمائشوں اور تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی امتوں پر امتحان اور آزمائشیں جب آئیں تو ان کے رسول بھی کہنے لگے کہ اللہ کی مدد، متی نصر اللہ، کب آئے گی؟ دھیان سے سنو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ پھر یہ بیان ہوا کہ خرچ کرنے کے سب سے اولین مستحقین والدین ہیں، پھر اقربا، پھر یتامہ اور مساکین اور مسافر ہیں۔ رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا کہ ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے جسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اس لیے کہ حقائق کا علم اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ دوسرے پارے کے 11ویں رکوع میں ان مسلمانوں کا ذکر ہوا کہ جن مسلمانوں نے جمادی الثانی کی آخری تاریخ سمجھتے ہوئے ایک مارکہ بپا کر دیا جبکہ رجب کا چاند رات کو طلوع ہو چکا تھا۔ اس پر مخالفین نے پراپوگنڈا کیا کہ اب تو یہ حرمت کے مہینوں کا پاس بھی نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حرمت کے مہینوں کی عظمت قائم ہے، اس میں قتال منع ہے، لیکن یاد رکھو مسجد حرام سے روکنا بھی تو کبیرہ گناہ ہے، اور فتنہ ڈالنا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ کفر کی حالت میں مرنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ پھر ایمان والوں اور ہجرت و جہاد کرنے والوں کے بارے میں کہا وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ پھر شراب اور جوئے کا ذکر ہوا، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ضرورت سے زیادہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یتیموں کی اصلاح اور ان کی ممکنہ مدد کی ترغیب دلائی گئی، ساتھ ہی مشرکہ خواتین سے نکاح کی ممانعت کی گئی۔ مشرک کی بجائے مومن غلام کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا۔ آخر میں کہا کہ مشرکین دوزخ کی طرف اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ 12ویں رکوع میں عورتوں کے مخصوص ایام کو قرآن مجید نے حیض سے تعبیر کیا۔ یہود و نصارہ افراط و تفریط کا شکار تھے۔ ایک گروہ ان ایام میں عورتوں سے بالکل تعلق منقطع کر لیتا اور کھانے پینے کو بھی ان کے ساتھ جائز نہ سمجھتا، ان کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانے کو بھی مکروہ اور حرام جانتے، اور دوسرا گروہ ان ایام میں کسی بھی قسم کی پرہیز نہ کرتے، حتیٰ کہ ازدواجی تعلقات بھی قائم کرتے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ ان ایام میں عورتوں سے الگ رہا کرو، جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے قریب مت جاؤ۔ اس میں بھی احکام الہی کو مد نظر رکھو۔ پھر فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی بیج وہاں ڈالو جہاں سے فصل برآمد ہو، غلط راستے مت اختیار کرو، تقوی تمہارا پیش نظر رہنا چاہیے۔ بعض لوگ قسمیں کھا کر نیکی سے رک جاتے، انہیں سمجھایا گیا کہ خیر کے کام سے رکنے کی قسم مت کیا کرو، اگر ایسی قسم کر بھی لو تو قسم کا کفارہ ادا کر کے نیکی اور خیر کے کام اپناؤ۔ کچھ لوگ اپنی بیویوں سے قرب نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے، قرآن نے انہیں بھی 4 ماہ کی مہلت دی کہ اس میں یا تو رجوع کرو یا انہیں آزاد کر دو۔ پھر طلاق کے مختلف قسم کے مسائل بیان کیے اور عورتوں کو تنبیہ کی کہ طلاق کے بعد 3 حیض عدت گزاریں۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو اس بات کا اپنے خاوند سے مت چھپائیں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، اور پھر بیان کیا کہ اختلاف کی صورت میں ان کے خاوند رجوع کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر دونوں فریق اصلاح اور صلح کو اختیار کریں۔
پھر رکوع کے اختتام میں کہا گیا کہ مردوں کے عورتوں پر، عورتوں کے مردوں پر بھی حقوق ہے، البتہ مردوں کو عورت پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ رکوع نمبر 13 میں بھی طلاق ہی کے مختلف مسائل بیان کیے گئے۔ قرآن نے کہا طلاق 2 بار ہے، اس کے بعد یا تو رجوع کر لیا جائے یا اس کو اچھے طریقے سے احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیا جائے۔ مردوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ تحائف جو عورتوں کو دے چکے ہوں وہ واپس لیں۔ مرد اور عورت اگر محسوس کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے یہ بندھن قائم نہیں رکھ سکتے تو وہ مناسب طریقے سے ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لیں، لیکن اللہ کی حدود کو قائم رکھیں، ان سے تجاوز کرنے والے ظالم ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کسی شخص نے 3 طلاقیں دے دیں تو پھر اس کے لیے رجوع حلال نہیں، البتہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کریں لیکن ادھر بھی اس کا نباہ نہ ہو سکے اور اسے وہاں بھی طلاق ہو جائے تو پھر پہلے مرد کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب دونوں راضی ہوں کہ ہم پھر سے بندھن میں بندھ جائیں۔ آیت نمبر 231 میں بیان کیا کہ اگر طلاق رجعی دی جائے تو اس صورت میں مرد کو اختیار ہے وہ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے یا بھلائی اور خیر کے ساتھ اس سے رجوع کر لے، لیکن اہم نصیحت یہ ہے کہ زیادتی اور تکلیف دینے کی غرض نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ظلم کا ارتکاب کرے گا۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے سے بھی منع کیا گیا۔ رکوع کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرواتے ہوئے قرآن و حکمت کے ساتھ وابستہ رہنے کی نصیحت کی اور تقوی کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ 14ویں رکوع میں ایمان والوں کو نصیحت کی کہ اگر طلاق یافتہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اپنے پہلے خامند کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو ولی بھی رکاوٹ نہ بنے، اور اگر کسی اور تجویز کردہ خامند کے ساتھ نکاح کا ارادہ کرے تو تب بھی پہلا خامند اسے روکنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی رخنہ اندازی کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت 233 میں ماؤں کو نصیحت کی کہ وہ بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، لیکن دودھ پلوانے کی ذمہ داری باپ کی ہے، یعنی ماؤں کے کھانے پینے اور لباس کا مناسب طریقے سے بندوبست کرنا باپ کے ذمے ہے۔ بچے کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دی جائے۔ پھر یہ بھی واضح کیا کہ ماں باپ باہمی مشاورت سے بچے کو دودھ چھڑوانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آیت 234 میں ان عورتوں کی عدت بیان ہوئی جن کے خامند فوت ہو جائیں تو وہ بیوہ خواتین 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو عدت میں رکھیں گی۔ اس دوران وہ زیب و زینت، خوشبو، مہندی اور دیگر آرائش سے اجتناب کریں گی، اپنے خامند ہی کے گھر پر ٹھہریں گی۔ دوران عدت خواتین کو اشارتاً پیغام نکاح دینے کی رخصت دی گئی لیکن خفیہ وعدوں سے منع کیا گیا۔ البتہ عدت پوری ہونے کے بعد اپنی دلی خواہشات کا اظہار ان خواتین سے کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ رکوع نمبر 15 کے آغاز میں اس مطلقہ کا ذکر ہوا جس کے نکاح کے بعد رخصتی کے بغیر ہی اس کو طلاق ہو جائے اور نکاح کے وقت اس کا حق مہر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو، تو اس عورت کو بھی کچھ نہ کچھ خرچہ یا تحفہ ضرور دینے کی ہدایت کی۔ مرد اپنی وسعت کے مطابق اس بات کا اہتمام کرے، اور اگر حق مہر مقرر کیا جا چکا ہو لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو آدھا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ اگر عورت اپنی خوشی سے معاف کرے تو وہ ایسا کر سکتی ہے۔ پھر نمازوں کی حفاظت کا درس دیا، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے۔ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھرے جنہوں نے ہمیں درمیانی نماز کی ادائیگی سے روکا۔
پھر ذکر اللہ کی ترغیب دی اور خاندوں کو اپنے اہل و عیال کے لیے وصیت کرنے کی ترغیب دی، متعلقہ عورتوں کو بھی مناسب خرچہ دینے کی متقین کو نصیحت کی۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے احکام بالکل واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ رکوع نمبر 16 میں اس بات کا ذکر ہوا کہ قوم نے اپنے زمانے کے نبی حضرت سموئیل سے مطالبہ کیا کہ ہم میں سے ایک امیر مقرر کریں۔ آپ نے طالوت کو امیر بنایا۔ اس پر وہ کہنے لگے ہمارے مقابلے میں طالوت کے پاس مال کی کمی ہے، تو پھر انہیں کیوں امیر بنا دیا گیا؟ اللہ کے نبی نے واضح طور پر ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو وسیع علم اور جسمانی طاقت رکھنے کی بنیاد پر منتخب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک صندوق جس میں آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات ہوں گے، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ اس میں تمہارے لیے بڑی واضح نشانی ہوگی اگر تمہارا ایمان پختہ ہے۔ دوسرے پارے کے آخری رکوع یعنی 17ویں میں بیان ہوا کہ طالوت کی سربراہی میں جالوت کے مقابلے کے لیے قوم نکلی تو انہیں ایک نہر سے آزمایا گیا۔ جب وہ نہر سے گزرنے لگے تو انہیں کہا گیا اس سے پانی مت پینا، اگر ضرورت ہو بھی تو صرف چلو بھر پانی پی سکتے ہو۔ ان کی اکثریت نے زیادہ پانی پی لیا اور پھر کہنے لگے آج ہم جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قرآن مجید نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ قلیل لوگ کثیر پر غالب آ جاتے ہیں۔ تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ کتنی ہی بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹا گروہ ایک بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ خصوصی مدد فرماتا ہے۔ جالوت کے لشکر کا سامنا ہوا تو اہل ایمان نے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین کہہ کر دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم پر فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اذن سے انہوں نے جالوت کو شکست دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت اور دانائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فساد کے خاتمے کے لیے بعض کے ذریعے بعض کو ختم فرماتا ہے۔ دوسرے پارے کی آخری آیت میں کہا گیا یہ آیات حق کے ساتھ ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں اور آپ عظیم رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے پارے کے احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بھائیوں کے ساتھ دوسرے پارے کے مفاہیم کو ضرور شیئر کیجیے۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد تیسرے پارے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔